یہ حضور کی محبت اسلام ایمان کی پہلی شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کا پرچار بھی اپنے حبیب سے کرایا، اپنی توحید کا پرچار۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی شان ہے۔ آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پیغام بھیجا جب مکے کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ مکے کے اندر ایسی پریشانی کا عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے چچا ابو طالب گئے، کہنے لگے اے محمد میں چاہتا ہوں کہ تم خدیجہ کا مال لے کر ملک شام چلے جاؤ، ملک شام جا کر وہاں تجارت کر کے، چونکہ حالات ایسے ہو گئے کھانے پینے کے لیے خورد روش ختم ہو چکی ہے، ایسی پریشانی کا معاملہ تھا، مکے کے اندر قحط سالی پڑ گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو طالب نے کہا نا آپ چلے جائیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں خدیجہ کے پاس جا کر کہوں کہ میں تمہاری تجارت کے لیے تاجر بن کر جو ہے وہ تمہارا سامان لے جانا چاہتا ہوں؟ حضور نے فرمایا چچا یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک شخص نے سنی یہ بات، جا کر خدیجۃ الکبریٰ سے جا کر کہی، کہنے لگا اے خدیجۃ الکبریٰ آپ چاہتی تھی نا کہ محمد بن عبداللہ تمہارا مال تجارت شام میں لے کر جائیں، آج ان کو ان کے چچا نے اصرار کیا ہے کہ وہ تمہارا مال لے کر جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر خدیجہ خود کہہ دے گی تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ میں جا کر اصرار نہیں کرتا۔ خدیجہ نے فوراً پیغام بھیجا اور جا کر کہا کہ جا کے محمد کو کہو کہ میرا مال تجارت لے کر جائے، باقی میں مکے کے لوگوں کو تجارت پر جو حساب دیتی ہوں میں محمد کو تجارت کرنے پر دگنا جو ہے نا حساب اس کا دگنا دوں گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ میسرہ ایک غلام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو کہا کہ میسرہ تم نے ان کے اندر جو کمی بیشی کوئی خامی ہو تجارت کے معاملات میں، لین دین میں کوئی معاملات ہو تو تم نے جو ہے وہ تحریر کرنی ہے، صرف تمہاری یہی ڈیوٹی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، جو یہ کہے تم نے وہی ماننا ہے، باقی چیک یہ کرنا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے تجارت کے اندر جو کمی بیشی ہو، خامی ہو، کوئی معاملہ ہو۔ میسرہ کہتے ہیں ساتھ چلتا ہوا گیا، جا کر وہاں پہنچا، تجارت کر کے جب مال تجارت واپس لے کر آئے، پتہ چلا باقی جتنے تاجر مال لے کر گئے تھے سب سے زیادہ جس شخص کو نفع ہوا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہتی ہے خدیجۃ الکبریٰ میسرہ بتا شام کی تجارت کے معاملات کیا ہوئے، کیسے معاملات ہوئے؟ اس نے کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں، ہم جب چلتے تھے تو ہمیں کہیں دھوپ نے پریشان نہیں کیا، محمد جدھر جدھر چلتے تھے آسمان پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن رہتا تھا۔ وہ کہتی ہے میں نے یہ نہیں پوچھا تم اس کی خوبیاں بتاؤ، کوئی خامیاں بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کر جس درخت کے نیچے پڑاؤ کیا وہاں ایک نستورہ نامی راہب رہا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا اس درخت کے نیچے عام شخص کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس درخت کے نیچے وہی بیٹھ سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے یہ بھی تم نے اس کی خوبی بتائی ہے کہ اس کی خامی بیان کرو۔ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا جب مال دینے کے لیے وقت آیا نا، مال اپنا مال بیچنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے مال کے 3 حصے کر دیے، ایک خام مال نکال لیا، ایک بہترین مال نکال لیا، اور ایک جو پانی سے گیلا ہوا تھا وہ بھی مال نکال لیا۔ یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے، یہ تھوڑا کچا ہے، یہ جو ہے پکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے مال کے یوں حصے کر کے جب بتائے تو لوگ حیران رہ گئے، ایسا تاجر تو واقعی مکے سے پہلی مرتبہ آیا ہے جو اپنے مال کو خام بھی بتاتا ہے، پکا بھی بتاتا ہے، اور بارش سے لگے ہوئے پانی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ بات تو ان کے لیے ایک نئی تھی، بات تو ایک نئی تھی۔ وہ کہنے لگے یار ایسا شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدیجہ کہنے لگی یہ بھی تم نے اس کی خوبی بیان کی ہے، اس کی کوئی خامی بیان کرو۔ کہنے لگا کہ خدیجہ بی بی صاحبہ میں نے کوئی خامی محمد میں دیکھی نہیں ہے تو بیان کیسے کروں۔ کچھ دن بعد حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دے بھیجا، اے محمد آپ مجھ سے نکاح کرنا پسند کرتے ہیں؟ 40 سال کی خدیجۃ الکبریٰ، 25 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغام دے بھیجا۔ اور اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ طاہرہ کے نام پر مشہور ہو چکی تھی، آپ ہمیشہ طیب و طاہر ہو کر رہی۔ پورے مکے والوں کی تجارت ایک طرف اور حضرت خدیجہ کی تجارت ایک طرف تھی۔ سال میں 2 مرتبہ یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، یمن میں مال لے جاتے تھے اور شام میں مال لے جاتے تھے، تو یمن اور شام میں ان کی تجارت کا مال جایا کرتا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پیغام بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، بات بڑی توجہ والی ہے، جب نکاح ہوا تو لوگوں نے کہا دیکھو خدیجہ کو، خدیجہ نے بڑے بڑے قریشیوں کے رشتے ٹھکرا دیے، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرا دیے،
ابو لہب کا رشتہ ٹھکرا دیا، شیبہ کا رشتہ ٹھکرا دیا، ابو سفیان کا رشتہ ٹھکرا دیا، بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجے، خدیجہ نے نکاح نہیں کیا۔ لیکن آج خدیجہ نے ایک ایسے شخص سے نکاح کر دیا ہے جو غریب ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے۔ انہوں نے وہ جملے کہے جو نازیبا حضرت خدیجہ کو لگے، نہ لگے خدیجہ نے ایک مفلس اور نادار شخص سے نکاح کر لیا ہے معاذ اللہ۔ جب یہ بات کی تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ میرے سر کے تاج کو یہاں مکے کے کافروں نے مفلس اور نادار کہا ہے۔ حضرت خدیجہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آج جو ہے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے، میں نے تمام سرداران قریش کی دعوت کرنی ہے۔ حضرت خدیجہ نے سرداران قریش کی دعوت کی، ان کو کھلایا پلایا۔ کہنے لگے خدیجہ آج دعوت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت خدیجہ نے اپنے مال کی لسٹ بنائی ہوئی تھی، مال کی لسٹ بنا کر لائی اور کہنے لگی اے مکے کے سرداروں، مکے کے چودھریوں، مکے کے امیروں، میں نے سنا ہے کہ تم باہر بڑی بڑی باتیں کرتے پھر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ خدیجہ نے ایک مفلس اور نادار شخص سے نکاح کر دیا ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ مفلس ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ نادار ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ غریب ہے؟ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے سر کے تاج کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ اور سنو لوگو، آج میرا یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا، خدیجہ نے آج اپنے مال کی لسٹ بنا لی ہے، میں نے آج اس مال کا مالک محمد کو کر دیا ہے، میں تو اس کی لوڈی بن گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھے، مجھے اپنے قدموں میں رکھے، مجھے نکرانی بنا کر رکھے، یا مجھے اپنی جو ہے وہ خادمہ بنا کر رکھے۔ خدیجہ نے تو اپنی غلامی کا اظہار کر دیا ہے۔ ابھی بھی کسی کو کہنا ہے کہ محمد مفلس اور نادار ہیں؟ ہے تم میں سے کسی کے پاس اتنا مال جتنا خدیجہ کے پاس ہے؟ تم نے اس مال کی وجہ سے کہا ہے کہ تم بڑے مالدار ہو، تم لوگوں نے مجھے نکاح کے پیغام بھجوائے۔ میں نے محمد سے مالداری کے سبب نکاح نہیں کیا، میں نے محمد سے ایمانداری کے سبب نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ نے یہ پیغام دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، قریشوں کے سرداروں، تم میں سے کسی کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو محمد کے اندر ہیں۔ یہ میرے کریم کی شان تھی۔ حضرت خدیجہ نے وہ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ قربان جائیں، آج دنیا کے مالدار پتہ نہیں کس ڈگر پر چل رہے ہیں، آج کس طرف ان کا رجحان ہے۔ حضرت خدیجہ کا وہ مال کہاں گیا؟ اتنی مالدار خاتون، اغنیاء عرب، کروڑ پتی خاتون تھی، کہاں گیا وہ مال؟ کہتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں وہ مال دے دیا، میرے آقا نے سارا وہ مال فقراء پر اور غریبوں پر خرچ کر دیا۔ یہ میرے کریم کا معیار تھا۔ ابو بکر صدیق کا وہ مال جو بارگاہ رسالت میں بار بار لایا کرتے تھے، وہ مال کہاں گیا؟ وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ عثمان غنی، جن کو لقب بھی غنی کا ملا، اتنا مالدار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غنی کہا، لیکن عثمان غنی کا مال کہاں گیا؟ وہ سارے کا سارا اسلام پر خرچ کر دیا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، دولت دی ہو، شہرت دی ہو، اسے اپنا مال، دولت، شہرت اسلام کے لیے صرف کرنا چاہیے، اسلام پر خرچ کرنا چاہیے۔ اسلام کے ساتھ وفاداری یہی ہے جو رسول اللہ نے تربیت کی ہے، جو رسول اللہ نے بتایا ہے، سکھایا ہے، انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔